السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو۔ شاعر لدھیانوی نے کیا خوب کہا تھا، احباب نے، رقیب نے، دل نے، رفیق نے، یہ بھی رہا نہ یاد کہ کس کس نے مات دی۔ ناظرین اکرام، ہم 2 دن بعد 75ویں یعنی پلاٹینیم جوبلی جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ بحیثیت عوام، کیونکہ حکمرانوں سے تو ہم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن بحیثیت عوام ہم اپنے آپ سے چند سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ان 75 سالوں کے بعد ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندرونی و بیرونی محاذوں پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کرنے میں ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چل رہے؟ کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ کس ملک سے ہم نے تعلقات بنانے ہیں اور کس سے ہم نے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس طرح کے فیصلے لے سکیں؟ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم بینک آف چائنا کو قرض دے رہے تھے، ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم لیبیا کو قرض دے رہے تھے۔ کیا آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ چڑھے ہوئے قرضوں کو اتار سکیں؟ جی ہاں، ہم اس قابل ضرور ہیں، لیکن ان چند خاندانوں کی مرہون محنت جنہوں نے اس ملک کو عرصہ دراز سے یرغمال بنا رکھا ہے، اگر اس دولت کو وہاں سے نکال دیا جائے، اس دولت کو عوام میں برابر تقسیم کر دیا جائے، عوام کو بھی وہی موقع دیا جائے جو یہ چند خاندان پاتے ہیں، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آزادی کے اس موقع پر میں چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنا سکیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کسی ملک سے تعلقات بنا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کا قیام جس مقصد کے لیے ہوا تھا، ہم وہ مقصد پا چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہور کی خواہشات پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہم امریکی سابق سفیر کی کئی بات سے مکر سکتے ہیں کہ جس میں اس نے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو ڈالرز کے لیے اپنی ماں تک کو فروخت کرنے پر تیار ہو جاتی ہے؟ کیا آج ہم اس کا عملی نمونہ نہیں دیکھ رہے؟ آج میرے ملک میں ایک بار پھر مالاکنڈ دیپ شمالی وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، جوک در جوک وہ آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کون لا رہا ہے؟ ان کو لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ دوسروں کی جنگ لڑتے ہوئے ہم اپنی قیمتی جانیں ضائع کروائیں گے، وہ بھی صرف ڈالرز کے اصول کے لیے؟ کیا ہماری قوم کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ ان مشکل حالات کا سامنا کر سکے؟ کیا اس سے قبل کئی دفعہ ہم پہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں نہیں لگی؟ اور کیا ہم ان پابندیوں سے بخوبی نکلے نہیں ہیں؟ اگر آج بھی ہم اپنے اندر غیرت، اہمیت اور خودداری کو جگا لیں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ عرصے کی مشکلات کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن ہماری اشرافیہ، جن کے ہاتھوں میں ہم عوام نے اپنی تقدیر دی ہوئی ہے، چند گنے چنے لوگ جو ہمارے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ وہ ذہنی طور پہ پیدائشی غلام ہیں امریکہ کے، اور پیدائشی غلام ہونے کے ناطے وہ ہمیں کسی صورت آزاد دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں ان کی اور امریکہ کی غلامی کرتی رہیں اور یہ ملک یوں ہی چلتا رہے، یہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، یہ کبھی سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہ ہوں، یہ کبھی جرأت کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور ان حکمرانوں کا نہیں، قصور ان چند شخصیات کا نہیں جو ہم پر مسلط ہے۔ ان کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم ان کی گزشتہ 5 سالوں کی کارکردگی دیکھنے کے باوجود بھی دوبارہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو ایوان اقتدار میں پہنچاتے ہیں اور انہی کو دوبارہ سے اپنے اوپر حکمرانی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ کیا ہم یہی تجربے کرتے رہیں گے؟ 75 سال ایک عمر ہوتی ہے، اس 75 سالوں میں اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو آنے والے 150 سال میں بھی ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ آئیے اپنے ملک کے بارے میں سوچئے، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچئے، اپنے ملک کے مستقبل کو سنوارنے کے بارے میں سوچئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ گزشتہ کل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک سیاسی شخصیت کا ایک ڈرائیور ہے اور وہ سیاسی شخصیت کو حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ وہ ڈرائیور لاپتہ ہے۔ رات کو 2 بجے اس کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور اس ڈرائیور کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کی 10 ماہ کی بچی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے انصاف کا حال دیکھیے، ہماری عدالتوں کی صوابدید دیکھیے کہ وہ اس ڈرائیور کی بیوی کو ضمانت دینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک غریب ڈرائیور جس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار ہوگی، اس کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ وہ 10 ماہ کی بچی بھی حوالات میں رات گزارتی ہے، کیونکہ وہ عوام میں سے ہے، اشرافیہ میں سے نہیں۔ جبکہ اس کی ایک دوسری مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک ایسا شخص جو قانون کا، عدالتوں کا بگوڑا ہے، لندن جا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیٹی کو صرف اس شرط پر ضمانت دے دی جاتی ہے، ضمانت بھی
ثابت شدہ جرم میں دی جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی تیمارداری کرے، اور اس کا باپ بھاگ کر لندن چلا جاتا ہے۔ باپ لندن میں بیٹھا ہے، بیٹی پاکستان میں بیٹھ کر اس کی تیمارداری کر رہی ہے، اور اس کو نہیں پوچھا جا رہا، جبکہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے جلسے، ریلیاں، پریس کانفرنسز سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک غریب ڈرائیور کی بیوی اپنے ناکردہ جرم کے سزا پانے کے لیے اولاد کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ جب تک ہمارے ہاں یہ قوانین رائج رہیں گے، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں قوموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں صرف اور صرف اس پلاٹینیم جوبلی جشن آزادی کے موقع پر آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را چھوڑ دیجئے سیاسی وابستگیوں کو، چھوڑ دیجئے شخصیت پرستی کو، اور سوچئے صرف اور صرف اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی سلامتی کے بارے میں، اس ملک کی ترقی کے بارے میں، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں، کہ وہ کس ماحول میں زندہ رہیں گی، اور آپ ان کو کون سا ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس ملک پاکستان کا یہی مقدر ہے کہ نواز شریف، اس کے بعد اس کی بیٹی مریم نواز، اس کے بعد اس کا بیٹا جنید صفدر، یا بھٹو، اس کے بعد بے نظیر بھٹو، اس کے بعد آصف زرداری، اس کے بعد بلاول زرداری، اور اس کے بعد بختیار زرداری، اور اس کے بعد ان کی آنے والی نسلیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں، کیا ہم لوگ انہی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا یہ ملک ہم نے انہی کی غلامی کے لیے آزاد کروایا تھا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اسی لیے دی تھی کہ ہم ان چند خاندانوں کے غلام بن کر رہ جائیں؟ کیا ہم عوام مل کر اپنے میں سے اپنے جیسا چندہ کر کے کسی شخص کو ایم این اے، ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا کریں، اس کے اخراجات ہم اپنی جیبوں سے ادا کر کے، کیا ہم اس کو اسمبلی میں نہیں بھیج سکتے جو ہماری نمائندگی کر سکے؟ کیا ہم 5,000 ہزار میں، کیا ہم 2,000 ہزار میں اپنے ووٹ بیچ کر پھر ہم ان سے یہ امید رکھیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے؟ ان 5,000 یا ان 2,000 کو آپ کتنے عرصہ کھاؤ گے؟ کیا آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس سے سدھر جائے گا؟ میں نے جو چند سوالات کیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو درد دل رکھتے ہیں، جو اس ملک کے سچے اور سچے محب وطن ہیں، جو اس ملک کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر جو لوگ شخصیت پرستی، سیاسی پارٹی بازی پہ ہی یقین رکھتے ہیں، تو ان سے میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ تھا آج کا پروگرام حقیقت گو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔